بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ ابتدائی تجوید القرآن کورس کا ہمارا یہ سبق نمبر 2 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے حروف مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ کے بارے میں، اور ہر سبق کی طرح ہم پہلے گزشتہ اسباق کی کچھ دہرائی کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سب سے پہلے تجوید کی تعریف پڑھی۔ تجوید کا لفظی معنی ہے سنوارنا، نکھارنا، ستھرا کرنا، اور تجوید کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ حرفوں کو اپنے مخارج سے ادا کرنا، ان کی صفات کی رعایت کرتے ہوئے، یعنی کس حرف کو زبان، منہ یا گلے کے کس حصے سے نکالیں گے اور ان حروف کو ادا کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھیں گے، یہ ہم پڑھتے ہیں علم تجوید میں، اور تجوید کا اصطلاحی معنی یہ ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ علم تجوید کا موضوع کیا ہے، علم تجوید کی بنیاد کیا ہے، علم تجوید میں ہم کس بارے میں بات کریں گے۔ تو علم تجوید کا موضوع، علم تجوید کا بنیاد 29 حروف ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف جنہیں حروف تہجی کہتے ہیں، یہ ہے علم تجوید کا موضوع۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ ان حروف تہجی کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ حروف ان حروف تہجی میں ایسے ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ان کی ہے جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ اور تیسری قسم ان کی ایسے حروف کی ہے جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تفصیل ہم شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پورا خاندان ہے، خاندان میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ صحت مند ہوتے ہیں، کچھ لوگ کمزور دبلے پتلے ہوتے ہیں۔ حروف تہجی کی مثال بھی اسی طرح سمجھیں۔ حروف تہجی بھی پورا ایک خاندان ہے، اس میں موٹے حروف بھی ہوتے ہیں، باریک حروف بھی ہوتے ہیں، کچھ حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور وہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور ان کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ الفاظ یاد رکھ لیں: خص، ضغط، قذ، خص، ضغط، قذ۔ یہ الفاظ یاد رکھنے سے آپ کو یہ حروف یاد ہو جائیں گے آسانی سے۔ تو یہ حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ہمیشہ موٹے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ موٹے پڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ چاہے ان حروف پہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا اور کوئی بھی حرکت ہو، ہر حال میں یہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ دوسری قسم ہے ان حروف تہجی کی شبہ مستعلیہ کی، جو حروف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ یہ 3 حروف ہیں: الف، لام، را۔ الف، لام، را، ان کو شبہ مستعلیہ کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب موٹے اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں؟ الف کہاں موٹا ہوگا، کہاں باریک؟ لام کہاں موٹا، کہاں باریک؟ را کہاں موٹا اور کہاں باریک پڑھے جائے گا؟ سب سے پہلے ہم الف کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ الف وہاں موٹا پڑھا جائے گا جہاں الف سے پہلے والا حرف موٹا ہو، تو الف کی آواز بھی موٹی نکالی جائے گی۔ مثال ہے اس کی قال۔ اب دیکھیں الف سے پہلے قاف آ رہا ہے جو حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا حرف ہے، لہذا قا الف میں جو قال کے لفظ میں جو الف کی آواز ہے اس پہ غور کریں، وہ بھی ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، قال، قال۔ دوسری مثال ہے
ہم نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پہ دیکھیں ولا الضالین میں الف سے پہلے ضاد ہے، موٹا حرف ہے، لہذا الف بھی ہم موٹا پڑھ رہے ہیں، ضالین. اب یہاں پر الف کی آواز کو اگر ہم باریک کریں تو یہ غلط ہوگا، لہذا الف کو جب ہم لمبا کریں گے تو اس کی آواز بھی موٹی نکلے گی. ضاد بھی موٹے حروف میں آتا ہے، اس وجہ سے اس کے بعد آنے والے الف کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے. مثال نمبر 3، اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہوگا، جیسے لا الہ. لا الہ، اب دیکھیں الف سے پہلے لام باریک حروف میں سے ہے، اب ہم لو نہیں پڑھیں گے بلکہ لا پڑھیں گے، لا الہ. اسی طرح مال، اذا اور جال. جاء مثال ٹھیک ہے قرآن کریم کی، یہ لام لگانا ٹھیک نہیں ہے، تو مال اذا جاء. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں تینوں حروف میں الف کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ ان سے پہلے والے حرف میم، حمزہ، جیم یہ باریک حروف ہیں. شبہ مستعلیہ کے حروف ہم نے پڑھے ہیں 3، الف، لام، را. الف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب آتے ہیں لام پر. حرف لام میں لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جاتا ہے، حرف لام لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی جگہ باریک پڑھا جاتا ہے. حرف لام لفظ اللہ میں، یعنی حرف لام کو جب بھی موٹا پڑھا جائے گا تو وہ لفظ اللہ کا لام ہوگا. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. اب یہ جاننا ہے کہ لفظ اللہ میں لام ہم کب موٹا پڑھیں گے، کب باریک پڑھیں گے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے سبق میں آئے گی، لیکن ہم مختصراً بتا دیتے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. دوبارہ، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. لفظ اللہ موٹا پڑھنے کی مثال ہے رسول اللہ. اب یہاں پہ ہم لفظ اللہ کے لام سے پہلے لام پہ پیش آ رہی ہے رسول اللہ، تو لفظ اللہ کا لام ہم نے موٹا پڑھا. اسی طرح لا الہ الا اللہ، اب یہاں پر بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو موٹا پڑھا. باریک پڑھنے کی مثال ہے بسم اللہ. بسم اللہ، یہاں ہم نے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا کیونکہ اس سے پہلے میم کے نیچے زیر آ رہی ہے. اس کو آگے بھی ہم تفصیل سے مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ 7 حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، اور اس کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ ان کا مجموعہ یاد رکھنا ہے، اور وہ ہے خص، ظا، طن، قذ. ان حروف اس کو یاد رکھیں گے تو یہ حروف یاد ہو جائیں گے. 3 حروف کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لام، را. الف کب موٹا پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے حرف موٹا ہو. اور الف باریک کب پڑھا جائے گا؟ جب اس سے پہلے باریک حرف ہو. لام کب موٹا پڑھا جاتا ہے؟ لام جب لفظ اللہ کا ہو تو ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور وہ بھی تب جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو. لفظ اللہ کے لام کے علاوہ جتنے بھی لام ہیں وہ ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. آج کا سبق اتنا ہی قواعد کا. اب ہم چلتے ہیں ان قواعد کے اجرا کی طرف، یعنی ان قواعد کے مطابق قرآن کریم کے الفاظ کو ہم
کیسے پڑھیں گے؟ جی یہ ہیں حروف مستعلیہ، یہاں سے ان حروف کو آپ یاد بھی کر لیں. خص ضن قذ، یہ 7 حروف ہر حالت میں موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو. موٹی آواز والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھائیں، ہونٹ گول نہ کریں. یہ اہم بات ہے کہ ہم حروف کو موٹا پڑھنے کے لیے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، اس سے حروف کی آواز بگڑ جاتی ہے. تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، ہونٹوں کو گول صرف حروف پر پیش ہونے کی صورت میں کرتے ہیں. زبر یا زیر کی صورت میں ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے، بلکہ موٹا کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، زبان کی جڑ یعنی جو گلے کی طرف کا حصہ ہے اس کو تالو کی طرف اٹھائیں گے. اب چلتے ہیں ان حروف کی پریکٹس پر، مشق کرتے ہیں کہ ان حروف کو موٹا کس طرح پڑھنا ہے. خو 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 خائبین، صو 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 الصابرین، ظا 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 لضالون، غا 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 غائبین، طا 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 طائعین، قا 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 یقاتلون، ظا 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 تظاہرا. ان کو آپ غور سے سنیں اور اچھی طرح بار بار مشق کریں. اور اہم بات یہ ہے کہ صرف یہاں پر ان الفاظ میں آپ نے ان قواعد کا خیال نہیں رکھنا، بلکہ اب جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اس رول کو بھی یاد رکھیں گے اور اس کے مطابق پڑھیں گے بھی، کیونکہ یہ رول صرف ان الفاظ کے لیے نہیں بلکہ سارے قرآن کریم کے لیے ہیں کہ جب بھی یہ حروف مستعلیہ آئیں آپ نے ان کو ایسا ہی پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے. اب آتے ہیں حروف شبہ مستعلیہ کی ادائیگی کی پہچان. لام کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان. لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھیں گے، اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. باقی تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں. اب آتے ہیں موٹے لام کی مشق کی طرف. علیم اللہ، سبحانک اللہم، رحمت اللہ، قالوا اللہم. اب دیکھیں تمام الفاظ میں ہم نے لام کو موٹا پڑھا کیونکہ یہ سب لفظ اللہ کے لام ہیں، ایک بات. اور دوسرا اس لفظ اللہ کے لام سے پہلے یا تو زبر ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ میم پہ زبر ہے اور یہاں پہ کاف پہ زبر ہے، اور یا تو پیش ہے، تو یہاں پہ تا پہ پیش ہے اور یہاں پہ لام پہ پیش ہے، لہذا اس وجہ سے ان کو ہم نے موٹا پڑھا. علیم اللہ، سبحانک اللہم، رحمت اللہ، قالوا اللہم. اب آتے ہیں باریک لام کی طرف کہ باریک لام کب پڑھا جائے گا. ان حروف میں لام کو باریک پڑھا جائے گا ان الفاظ میں. بسم اللہ، قل اللہم، اللہ الہ، ما ولاہم، ما ولاہم. اب یہاں پر ہم نے جتنے بھی ان الفاظ میں لام آئے ان کو باریک پڑھا ہے، کیونکہ اگر لفظ اللہ ہے اور اس کا لام ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے تو زیر ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جاتا ہے. بسم اللہ، قل اللہم. اور ان الفاظ میں ہم نے لام کو باریک اس لیے پڑھا کیونکہ یہاں پہ ہم نے حرکت کو نہیں دیکھنا، نہ زیر کو دیکھنا ہے، نہ زبر کو، نہ پیش کو، بلکہ جب دیکھا کہ لام لفظ اللہ کے لام کے علاوہ ہے تو ہمیشہ باریک پڑھیں گے، لہذا ان تمام لاموں کو ہم باریک پڑھیں گے. اللہ الہ، ما ولاہم. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. ان اسباق کی آپ اچھی طرح پریکٹس بھی کریں اور پھر ان کو سنائیں بھی. اچھی طرح اسباق سنیں گے، اچھی طرح مشق کریں گے اور پھر سنائیں گے، تب کام مکمل ہوگا. اور
تب اس کورس کا آپ کو اچھی طرح فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔